بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ تفصیل بیان کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کون سے واقعہ پیش آئے اور آپ نے اپنے شروعاتی 4 سال کس طرح گزارے۔ مکمل تفصیل ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 برس ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی اور بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو ان کی امانت واپس کر دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، مجھے اس بچے کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے یا قتل نہ کر دے، اسی لیے اب آپ ہی اسے اپنی نگرانی میں سنبھالیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 برس تھی۔ اب حضرت آمنہ خود ہی اپنے محبوب بیٹے کی پرورش کرتی رہیں۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ یہ تھا کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ کر ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر کہا، بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنی بہنوں سے ملاقات کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہوں اور اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب فرمایا، ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ام ایمن اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک اونٹنی پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، چاروں طرف ویرانی اور وحشت محسوس ہوتی تھی، لیکن یہاں 3 افراد پر مشتمل قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں کچھ دیر اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی اور برابر روتی رہی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے والد کی قبر کی پہلی زیارت تھی۔ اس کے بعد بی بی آمنہ بنی نجار کے گھر آئی، پہلے نابغہ کے گھر اتری اور وہاں تقریباً 1 ماہ تک قیام کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور کبھی اس مکان کو دیکھنے کا موقع ملتا تو آپ کو وہاں قیام کے دن یاد آ جاتے۔ آپ فرماتے، میں اپنی والدہ کے ہمراہ یہاں آیا اور میں نے بنی عدی کے حوض میں تیرنا شروع کیا تھا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا کہنا تھا، میں نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا، یا اس امت کا نبی ہے اور یہ مقام اس کی ہجرت گاہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں نے اس یہودی کو غور سے دیکھا جو بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے بچے، تمہارا نام احمد ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر میں اپنی والدہ کی بہنوں کے پاس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے میری والدہ کو بتایا تو والدہ نے میرے بارے میں اندیشہ کرنا شروع کر دیا اور پھر مجھے ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ نے تقریباً 1 ماہ مدینہ کے علاقے میں اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ ام ایمن کے مطابق ان کی واپسی کے اس فیصلے کی اصل وجہ یہ تھی کہ یثرب کے کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور پیغمبر پہچان لیا تھا، اور جب حضرت آمنہ کو ان کی آپس کی بات چیت کا علم ہوا تو انہوں نے بنا دیر کیے خوف کے عالم میں مکہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ فرما لیا۔ مدینہ سے واپسی کے دوران قافلہ جب مقام ابوا پر پہنچا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آخری سانسیں لے رہی ہوں گی اور اپنے معصوم بیٹے پر نظر ڈال رہی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پہلے ہی والد کا سایہ ختم ہو چکا تھا اور اب ماں کی محبت بھری آغوش بھی چھوڑنے کو تھی۔ حضرت آمنہ کی بیماری بہت شدت اختیار کر گئی
اور بی بی آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سوچئے ذرا، ایک 6 سال کا بچہ جس کا باپ پہلے ہی وفات پا چکا تھا اور اب اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی، تو اس کے دل میں کتنا گہرا خالی پن اور درد پیدا ہوا ہوگا۔ ایک ایسا غم جو زبان پر نہیں آتا، کم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مکہ سے دور ویرانے میں چھوٹے اور معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی جدائی کے بعد بالکل اکیلے تھے۔ نہ دادا موجود تھے، نہ چچا، صرف اللہ تعالیٰ کی بڑی اور برتر ذات تھی جو ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ ایمن رضی اللہ عنہ معصوم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اس ویران علاقے میں بی بی آمنہ کو سپرد خاک کیا۔ پھر غم سے نڈھال امت کے آخری رسول کو گلے لگا کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر مکہ واپس آئی اور آپ کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے اور آپ پر بہت شفقت فرماتے۔ جب حضرت عبدالمطلب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں عبدالمطلب کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا۔ اتنی بڑی عزت دی جاتی کہ کوئی بھی اس فرش پر قدم نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ عبدالمطلب کی اپنی اولاد بھی فرش کے کنارے یا حاشیے پر بیٹھتی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو بے تکلف اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ کبھی کبھی آپ کے چچا آپ کو اس مسند سے ہٹانا چاہتے ہیں، مگر حضرت عبدالمطلب بڑی شفقت اور محبت سے فرما دیے، میرے اس بچے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو اپنے قریب بلا کر بٹھاتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر بٹھاتے اور خوش ہو کر دیکھتے۔ 2 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی شفقت اور تربیت میں رہے۔ ان کے ساتھ رہ کر آپ نے زندگی کے شروعاتی سبق اخلاقاً اور عادتاً سیکھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال ہوئی تو حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے حضرت عبدالمطلب نے وصیت کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت شفقت اور محبت کے ساتھ کفالت کرتے رہیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے جاتے اور روتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ عبدالمطلب کا انتقال کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کے سپرد کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور تربیت کریں۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور بہت محبت اور شفقت سے پرورش کی۔ آپ کے ہر کام اور ہر ضرورت کا خاص خیال رکھا جاتا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی کے آخری دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کے بچے عام بچوں کی طرح گندے منہ اور آنکھوں کے ساتھ سو کر اٹھتے اور کھانے پر بے صبری اور حرص کا مظاہرہ کرتے، جیسے عام بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف اور ستھرے رہتے اور وقار کے ساتھ خاموش بیٹھے رہتے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الگ انتظام کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو طالب اور ان کے اہل خانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے تو خوشی اور لطف محسوس کرتے۔ اگر اتفاقاً سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے وقت موجود نہ ہوتے تو حضرت ابو طالب گھر والوں سے فرماتے، ٹھہر جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شروع کریں گے۔ اگر کھانے میں دودھ ہوتا تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلاتے، پھر اہل خانہ کو اور آخر میں خود لیتے۔ اکثر فرماتے، میرا یہ بیٹا بڑی برکت والا ہے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ صبح کے وقت اٹھ کر تھوڑا آب زمزم پی لیتے اور ناشتے میں اکثر کچھ نہیں لیتے۔ حضرت جلامہ بن عرفتہ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ معظمہ آئے تو دیکھا کہ اہل مکہ شدید قحط میں مبتلا تھے اور لوگ بھوک اور افلاس سے پریشان تھے۔ ایک روز قریش کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور عرض کیا، وادیاں
सूख गई हैं और लोग भूख से मर रहे हैं, आओ हम दुआ करें कि बारिश हो जाए। चुनांचे अबू तालिब अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर रवाना हुए। वही बच्चा दोनों जहानों के सरदार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आसमान साफ़ था और सूरज रोशन था। हज़रत अबू तालिब ने बच्चे का हाथ थामा और उसे खाना काबा की तरफ कर दिया। फिर अपनी अंगुलियों से बच्चे को मजबूती से पकड़ा। अचानक आसमान से बादल उठे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी शदीद बारिश हुई कि वादियाँ और नाले भर गए। उस मौका पर हज़रत अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में ये अशआर कहे, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हसीन और जमील हैं कि बादल आपके चेहरे अनवर से पानी मांगते हैं और आप यतीमों और बेवाओं के पनाहगाह हैं। हलाक होने वाले हाशमियों की औलाद आपके दामन में पनाह तलब करती है और वही लोग आपके दामन से नियामतों और बरकतों से मुफीद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें।